میری اور آپ کی جان ہے۔ معزز سامعین اکرام، آج کی تقریب بسلسلہ حرم برداری آزاد پریس کلب منعقد کی گئی ہے۔ تقریب میں آنے والے تمام معزز مہمانان گرامی کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری آج کی تقریب حرم برداری کی مہمان خصوصی محترمہ نبیلہ یونس صاحبہ، معاون خصوصی قانون انصاف، پارلیمانی امور، انسانی حقوق، آزاد حکومت جموں و کشمیر، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف فرمایا ہے آج کی تقریب کے صدر زیر صدارت قائم مقام چیئرمین میونسپل کمیٹی چکسواری اور صدر خدمات کمیٹی چکسواری حاجی قاسم صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ پنڈال میں بیٹھے ہوئے تمام معزز مہمان گرامی، پریس کلب کے ساتھی اور تاجر برادری، آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے قیمتی وقت نکالا اور ہمیں عزت بخشی۔ تمام آداب کا بہت بہت شکریہ۔ آج کی تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے کریں گے۔ تلاوت قرآن پاک کے لیے میں دعوت دوں گا محمد علی سے کہ وہ اسٹیج پہ آئے اور تلاوت قرآن پاک سے ہمارے سینوں کو روشن منور کریں۔ محمد علی۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ یہ تھے ہمارے ننھے قاری محمد علی، اللہ پاک ان کی عمر میں عزت میں اور علم میں برکت عطا فرمائے۔ خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ اب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت دوں گا حمزہ اجاز صاحب کو کہ وہ اسٹیج پہ آئیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں۔ حضور ایسے
ایسا کوئی انتظام ہو جائے حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے حضور آپ جو سن لیں تو بات بن جائے حضور آپ جو سن لیں تو بات بن جائے حضور آپ جو کہہ دیں تو کام ہو جائے حضور آپ جو کہہ دیں تو کام ہو جائے کروں گا کہ جن کا میں نام لینا چاہوں گا وہ اسٹیج پر تشریف ہے ڈپٹی سیکرٹری جنرل بشر قاری سیکرٹری نشور شاہ دفتر سیکرٹری مالیات عبد الباسط راجہ سیکرٹری جنرل عامر شہزاد صاحب نائب صدر نبیل برکت سینئر نائب صدر عبد الرشید غوری سرپرست اعلیٰ چودھری سکندر یاد کالس صدر محمد مرتضیٰ قاری آپ اسٹیج پر تشریف لے آئیں اب میں گزارش کروں گا محترمہ نبیلہ ایوب ایڈوکیٹ صاحبہ سے کہ وہ ڈائس پر تشریف لے آئیں اور آزاد پس کے اداروں سے عرض وفا دیں پیچھے ہو جائے کوریج نہیں ہونے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں مسمی بحیثیت آزاد پریس کلب چکسواری اللہ کو گواہ بنا کر یہ عہد کرتا ہوں کہ میں پریس کلب کے آئین کی پاسداری کرتے ہوئے اس کے وقار اور تقدس میں اضافے کی جدوجہد کرتا رہوں گا تحریک آزادی کشمیر کی کامیابی اور جملہ عوامی مسائل کے حل کے لیے صحافتی خدمات اور منظم کوششیں خلوص نیت اور دیانتداری سے سر انجام دیتا رہوں گا اپنے ذاتی مفادات پر پریس کلب کے مفاد کو ترجیح دوں گا
प्रेस क्लब की जो अमानतें ज़िम्मेदारियां मेरे सुपुर्द की जाएंगी उनकी दिलो जान से हिफाजत करूंगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर हो। आमीन सुम्मा आमीन। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। के बाद अब तक बनी हुई है। सबसे पहले तो मैं इस तकरीब में शिरकत करने वाले तमाम अहबाब बिलखुसूस मेंबर कानून साज असेंबली मामून खसूसी बराए कानूनी अमूर मोहतरमा नबीला एडवोकेट साहिबा और जनाब सदर तकरीब हाजी तासर हुसैन चौधरी साहब और तमाम नशिस्त अमल से लेकर आहर तक आए हुए तमाम अहबाब का दिल की था गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज के इस नफसा नफसी के दौर में भी आप लोगों ने हमारे लिए वक्त निकाला और हमारी तकरीब में शिरकत की। मैं सबको खुशामदीद कहता हूँ और वेलकम करता हूँ। और आज चूँकि शब बरात भी है तो इस हवाले से हम कोशिश करेंगे कि जितनी जल्दी हो सके तकरीब की कार्रवाई ख़त्म की जा सके। तो मैं अभी इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करने के लिए हमारे पहले मुकर्रर आज़ाद प्रेस क्लब के सेक्रेटरी मालियात नौजवान साहबी अब्दुल बासित राजा से दरख्वास्त करूँगा कि वो डाइस पर आएँ और अपने हालात का इजहार करें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। स्टेज पर तशरीफ फरमा मेहमानी खुसूसी इज्जतमाब मोहतरमा नबीला अयूब एडवोकेट साहिबा मामून खुसूसी हुकूमत आज़ाद कश्मीर ख़वातीन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आपको आज़ाद प्रेस क्लब की इस तकरीब अहलबरदारी में खुशामदीद। स्टेज की जीनत किबला उस्ताद जी सियासी और समाजी रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कायम मुकाम चेयरमैन म्युनिसिपल कमेटी चकसवारी हाजी तासर हुसैन चौधरी साहब और दीगर जो अहबाब स्टेज पर तशरीफ फरमा हैं मेहमान और पंडाल में बैठी तमाम शख्सियात नशिस्त अव्वल से लेकर नशिस्त आखिर तक तमाम अहबाब को खुशामदीद। कि मोहम्मद से वफात होने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफात होने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या लहू कलम भी तेरे हैं। नो डाउट कि सहाफत एक मुकद्दस पेशा है। कलम की हुर्मत कलम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जान माल की कुर्बानी से दरेक नहीं करना चाहिए। जालिम और जाबर हुक्मरान के सामने कलमा हक के नाजहार है। मुझसे ना होगा अमीर शहर का एहतराम, मेरी जुबान पति के लिए ताले खरीद लो। जनाब सदर, कलम की अहमियत का अंदाजा सूरह अलग की पहली इब्तिदाई आयत से लगाया जा सकता है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया इंसान को जमे हुए होंठ से। पढ़ो तुम्हारा रब बड़ा परवरदिगार है जिसने कलम के जरिए इंसान को इल्म सिखाया। वज़ीर सामीन, अफसोस का मुकाम है आज हम कलम का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सके। कलम को ढाल बनाकर सहूलतकारियाँ की जाती हैं, कलम को ढाल बनाकर वफाद प्रसियाँ की जाती हैं, कलम को ढाल बनाकर चापलूसी की जाती है, कलम को ढाल बनाकर जाती मकासद को हासिल किया जाता है, कलम को ढाल बनाकर जेब को गर्म किया जाता है।
अमीर शहर से फकत मेरी इतनी सी लड़ाई है, अमीर शहर से फकत मेरी इतनी सी लड़ाई है, मैं वो सर बनाता हूँ जिसे झुकना नहीं आता। और जैसा अमीर करती है रकम करते रहेंगे, एक तर्ज तगाफल है सो वो उनको मुबारक, एक अर्ज तमन्ना है सो हम करते रहेंगे। अब इस तकरीब की कार्रवाई को मजीद आगे बढ़ाते हुए मैं दरखास्त करूंगा आज़ाद प्रेस क्लब चकसवारी के सरपरस्त आला चौधरी सिकंदर हयात काला साहब से कि वो डाइस पर आए और अपने ख्यालात का इज़हार करें। मेहमान खुसूसी सदर तकरीब और पंडाल में तमाम बैठे हुए मेहमानों को आज़ाद प्रेस क्लब की तकरीब बधाई में आने पर खुश आमदीद कहता हूँ और नए मुंतखब होने वाले उम्मीदवारों को मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ आज़ाद प्रेस क्लब की आन शान और इस खिते में जब ये आज़ाद प्रेस क्लब की बुनियाद रखी तो जो दोस्त शामिल हुए वो अपनी तौक़ीयात पर पूरे उतरे। इसके बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि आज़ाद प्रेस क्लब का एक नाम है चकसवारी में और दोस्त काम कर रहे हैं जो ये पढ़े लिखे नौजवान हैं, नाडार हैं, बेबाक हैं और इंशाअल्लाह हम जो मेरे दोस्त ने बात की है आगे कि लिफाफा वाली या तो बड़ी सख्त है लेकिन कुछ दोस्त पहले ऐसे मामलात हर इदारे में होते हैं तो इंशाअल्लाह आज़ाद प्रेस क्लब के बारे में अगर कोई कंप्लेन हो इस तरह का कोई मामला हो तो इंशाअल्लाह हमें बताएं, हम ज़रूर अपने प्रेस क्लब से उस दोस्त की मेंबरशिप को ही ख़त्म करें और इंशाअल्लाह चकसवारी के मसाइल हों, दीगर मामलात की निशानदेही करें जहाँ हमारी ज़रूरत है, प्रेस क्लब की ज़रूरत है। हम सब आपको वक्त देने के लिए तैयार हैं। अंजुमन के ताजरा के सदर और अंजुमन के जो मसाइल थे वो भी आज़ाद प्रेस क्लब ने मिलकर हल करवाए। आने वाले वक्त में भी इंशाअल्लाह जो भी चकसवारी में मसाइल होंगे इसमें आज़ाद प्रेस क्लब पेश है और फिर एक बार फिर तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ इस शेर के साथ कि इको तेरी ओट खुदाया बोल में खुशीदा जिस दिवे को आपे वाले कब किसी बस शुक्रिया से शुक्रिया अदा करता हूँ और आपको खुशामदीद कहता हूँ। अब मैं दरखास्त करूँगा अब्दुल हमीद कश्मीरी साहब जनरल सेक्रेटरी तहसील प्रेस क्लब इस्लामगढ़ से कि आप डाइस पर तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इज़हार करें। इब्तदा रब्बे ज़ुल जलाल के बबरकत नाम से जिसके दस्ते कुदरत में हम सबकी जान है। करोड़ों दुरूद व सलाम ताजदार मदीना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आज की यह खूबसूरत तकरीब हल बरदारी आज़ाद प्रेस क्लब चकसवारी, इस शानदार तकरीब के सजाने पर मैं आज़ाद प्रेस क्लब चकसवारी के तमाम जुमला अहदेदारान और मेम्बरान को ख़ारिज तहसीन पेश करता हूँ। आज जो आपने हल्फ उठाया है इस पर भी मैं आपको दिल का गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और इस उम्मीद का इज़हार करता हूँ कि आपने जो हल्फ लिया है इस हल्फ जो है आपने इसके ऊपर पूरी तरह अमल दरामद करना है और बिला खौफ व खतर अपने कलम को उठाना है। यहाँ के जो इलाकाई मसाइल हैं उनके ऊपर जो है आपने बिला खौफ खतर अपना कलमी जहाज जो है वो जारी व सारी रखना है। आज की इस तकरीब की मेहमान खुसूसी मेंबर कानून साज असम्बली आज़ाद कश्मीर मोहतरमा नबील अयूब एडवोकेट साहिबा, सदर तकरीब जनाब हाजी तासर हुसैन चौधरी साहब, बुजुर्ग रहनुमा मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बाबा शरीफ साहब, आप तमाम मेहमानान ग्रामी को इस चकसवारी प्रेस क्लब में खुश आमदीद।
آپ نے یہاں پر پہنچ کر جو صحافتی برادری کو حوصلہ افزائی کی ہے اس پر میں آپ کا تہ دل سے مشکور ہوں۔ شعبہ صحافت کہنے کو یہ ریاست کا چوتھا ستون ہے۔ گلہ اس لیے نہیں کروں گا کہ آج تمام ستون جو ہیں وہ لڑکھڑا رہے ہیں، کیونکہ ہمارے درمیان آج حکومت آزاد کشمیر کی نمائندہ ہونے کی حیثیت سے ممبر قانون ساز اسمبلی محترمہ نبیلہ ایوب صاحبہ موجود ہیں۔ ایک دو باتیں ان کے گوش گزار کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ شعبہ صحافت کو حلقہ چکسواری کے اندر، چاہے وہ چکسواری کا مقام ہے یا اسلام گڑھ کا مقام ہے، وہاں پر بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے۔ یہاں شعبہ صحافت کا میں افسوس کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی معیار جو ہے جو میکانزم ہے بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہاں اگر چند بندوں کو سیاسی سرپرستی حاصل ہے تو وہ جو شعبہ صحافت کے مراحت ہیں ان سے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں یا اٹھانے جا رہے ہیں، لیکن جو افراد قلم لے کر مسائل کو اجاگر کرتے ہیں، سختیاں برداشت کرتے ہیں، مسائل دیکھتے ہیں، ان کو ایک طرف کنارے لگا دیا جاتا ہے۔ اس ناانصافی کے خلاف میں بھرپور مذمت بھی کرتا ہوں اور اپنا احتجاج جو ہے وہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ آپ یہاں کی روزگار صحافت کو پروان چڑھانے کے لیے اپنا جو کردار ہے وہ نبھائیں اور شعبہ صحافت میں جو گروپ بندیاں ہیں ان کو ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ہم بحیثیت قوم اپنے مسائل جو ہیں ان کے اوپر ہر آدمی اپنی ایک آرا رکھتا ہے۔ آج کی اس تقریب کے توسط سے میں یہ بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہمارے مسائل کے خراب ہونے میں کسی فرد واحد کا ہاتھ نہیں ہے۔ ہم سب اگر اپنے گھربانوں جا کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ اپنے مقدس کتاب قرآن مجید میں فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت نہیں بدلتے جو اپنی حالت نہ بدلیں۔ ہمیں اپنے مسائل پر بجائے کسی سے گلہ شکا کرنے کے یا کسی کے تنقید کرنے سے، یہ ہمارے مسائل کا حل نہیں ہے۔ ہمارا مسائل کا حل صرف اللہ کی کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ہے۔ جب تک ہم اپنی رہنمائی وہاں سے حاصل نہیں کریں گے تو ہمارے مسائل جو ہیں وہ جو کہ توں رہیں گے وہ ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ ایک بار پھر میں اس تقریب میں شامل تمام شرکاء کا دل کے اطاعت گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور یہ خوبصورت تقریب سجانے پر آزاد پریس کلب چکسواری کے منتظمین کا تہ دل سے مشکور ہوں اور ایک بار پھر انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ، یہ تھے عبدالحمید کشمیری، جنرل سیکرٹری تحصیل پریس کلب اسلام گڑھ۔ اب میں اس تقریب کی کارروائی کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے درخواست کروں گا صدر کشمیر پریس کلب اسلام گڑھ مرزا جمیل شاہد صاحب سے کہ وہ ڈائس پر آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی یہ محفل آزاد پریس کلب چکسواری کی وفاداری کے سلسلے میں انعقاد پذیر ہے۔
سب سے پہلے نو منتخب صدر، جنرل سیکرٹری اور جملہ جتنے بھی عہدیداران ہیں ان کو میں اپنی طرف سے بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد محترمہ ہماری جو مہمان خصوصی ہے نبیلہ ایوب صاحبہ، ان کو اپنی گناہوں مصروفیات کو چھوڑ کر یہاں آنے پر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کروں۔ صحافت، جہاں امیر صاحب نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ ہماری ریاست کا چوتھا ستون ہے، لیکن اگر باریک بینی سے دیکھا جائے تو یہ چوتھا ستون انتہائی ضبط عالی کا شکار ہے۔ یہاں ایسے افراد جنہوں نے صحافت کا لبادہ اوڑھ کر اس معاشرے کو، اس جو یہ ہمارا پروفیشن ہے، اس کو انتہائی خرابی کی بنیاد بنا رہے ہیں۔ جیسا کہ سکندر کارا صاحب نے بتایا کہ آزاد پریس کلب چکسواری کا یہاں چکسواری میں بڑا مقام ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آزاد پریس کلب چکسواری کا صرف اپنا چکسواری میں مقام نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ماشاءاللہ ہمارے جو آزاد پریس کلب چکسواری کے لیے ہیں، یہ ڈویژن میرپور ہی نہیں بلکہ آزاد کشمیر میں بھی ان کا ذکر کیا جاتا ہے۔ آزاد پریس کلب چکسواری نے اللہ کے فضل و کرم سے ایک اور سنگ میل عبور کر لیا ہے۔ آج ان کی 14ویں سالانہ جو حرف وفاداری تقریب منعقد ہے۔ آزاد پریس کلب چکسواری کا جب انہوں نے اس کو مرز وجود میں لایا تو اس وقت مجھے ابھی تک یاد ہے قاضی جہانگیر صاحب اور مرتضیٰ تاری صاحب یہ دو واحد شخصیات ہیں جنہوں نے یہ سٹیپ کیا تھا، اور الحمدللہ انہوں نے یہ سٹیپ کیوں لیا ہے؟ اس لیے کہ چکسواری میں جو پریکٹیکل صحافت ہے یا جو ورکنگ جرنلسٹ ہیں ان کا انتہائی استحصال ہو رہا تھا، اس لیے انہوں نے یہ آزاد پریس کلب چکسواری کا یونٹ بنانے میں اپنی جو صلاحیتیں لا کر ان کو اس پریس کلب کو مرز وجود میں لایا۔ مرتضیٰ تاری صاحب الحمدللہ، جہانگیر صاحب آپ کا لگایا ہوا پودا الحمدللہ اس وقت ایک مناور درخت بن چکا ہے، اور نہ صرف چکسواری میں ہی بلکہ میرپور، ڈویژن، پورے میں اور مظفر آباد میں بھی الحمدللہ آزاد پریس کلب چکسواری کا ذکر ہوتا ہے۔ میں چونکہ خود کشمیر پریس کلب اسلام گارڈ کا پریزیڈنٹ ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو آپ نے باڈی ترتیب دی ہے، ینگ جنریشن کو آپ نے آگے لانے کی کوشش کی ہے، تو یہ آپ کا بہت اچھا سٹیپ ہے۔ صحافت پر اگر بات کی جائے تو ڈویژن میرپور ہی نہیں بلکہ پورے آزاد کشمیر میں اس وقت جو صحافت ہو رہی ہے وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے۔ کچھ ایسی شخصیات جو صحافت میں انوالو ہو کر اپنے آپ کو شامل کر کے جو اصلی صحافی ہیں، جو جینوئن صحافی ہیں، ورکنگ جرنلسٹ ہیں، ان کا بھی وہ احساس کر رہے ہیں۔ صدر پریس الحمدللہ کلب رب العالمین محمد مرتضیٰ تاری صاحب۔ سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ آج کی تقریب علمبرداری آزاد پریس کلب چکسواری کی مہمان خصوصی ممبر قانون ساز اسمبلی محترمہ نبیلہ ایوب صاحبہ، ریاست جموں و کشمیر و صدر پاکستان پیپلز پارٹی خواتین ونگ آزاد کشمیر، میں آپ کا بے حد مشکور ہوں کہ آپ نے ٹائم نکالا اور ہماری تقریب میں تشریف لائی اور ہماری حوصلہ افزائی فرمائی۔ آج کی تقریب کے صدر استاد محترم قائم مقام چیئرمین میونسپل کمیٹی چکسواری حاجی طاصف حسین چودھری صاحب، صدر مرکزی میلاد کمیٹی چکسواری، آپ کا بھی بے حد شکریہ۔ ان کے ساتھ تشریف فرما اسٹیج پر سابق جنرل سیکرٹری ڈسٹرکٹ بار میرپور چودھری محمد بشار ایڈوکیٹ صاحب، لیگل ایڈوائزر آزاد پریس کلب چکسواری بھی ہیں، کونسلر میونسپل کمیٹی راشد جان صاحب بچوں کو چھوڑنے کر گئے ہیں،
چیئرمین چودھری منیر حسین، یونین کونسل فیض پور شریف، چیئرمین یونین کونسل پن کوڈ چودھری خالق صاحب، چودھری شعیب حسین سیاسی و سماجی شخصیت اسلام آباد سے تشریف لائے، چودھری جہانگیر آف تمیال، بابا محمد شریف صاحب، اور پنڈال میں صدر کشمیر پریس کلب اسلام آباد مرزا جمیل صاحب اور صدر تحصیل پریس کلب اسلام آباد نثار حسین شاہ صاحب اور ان کے ساتھ جو بھی ساتھی تشریف لائے تمام کا شکریہ اور خوش آمدید۔ ٹائم کافی ہو گیا ہے، 2-4 بجے ہم نے پروگرام کو ختم کرنا ہے، تو اس وجہ سے مختصر بات کروں گا کہ اللہ کے فضل و کرم سے دوسری مرتبہ اس سال مجھے دوبارہ صدارت کا موقع ملا اور ساتھیوں نے مجھ پہ اعتماد کیا۔ کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ پریس کلب کے ممبران کے اعتماد پر پورا اتروں اور امید کرتا ہوں کہ منتخب عہدیداران میرے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے اور چک سواری کے مسائل اور ان کے حل کے لیے بہتر ہم جدوجہد کرتے رہیں گے۔ ایک 3-4 پوائنٹ تھے میرے ذہن میں جو میں نے باقی نبیلہ صاحبہ سے ڈسکس اور ان سے مطالبہ کرنا تھا کہ آپ اس وقت ممبر پارلیمنٹ سال اسمبلی ہیں، تو اس وقت معاشرے کے اندر جو غریب اور بے سہارا لوگ ہیں ان کو امید کر کے جاتے ہیں، یہ جو جعلی عمل اس وقت لوگوں کو بیوقوف بنا کر ان سے پیسے بٹور رہے ہیں، ان کے جذبات کے ساتھ کھیل رہے ہیں، ان کی عزتوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں کہ ان کے حوالے سے کوئی اسمبلی کے اندر ایسا قانون بنایا جائے۔ اس سے قبل میں نے 4 FIR کروائی ہیں، تو ان کے خلاف جو دفعات لگتے وہ 419 اور 420 کی نوشہ بازی کی، تو ان کی 10-15 دن کے بعد ضمانت ہو جاتی ہے، تو جتنی محنت کر کے ان کو ایک حوالات میں گرفتار کروایا جاتا ہے تو کچھ خاص مقصد نہیں ہوتا۔ اس کے حوالے سے آپ ممبر اسمبلی ہیں تو قانون سازی کی ریکویسٹ ہے میری۔ باقی انشاءاللہ یہاں پہ جتنے بھی ہمارے مہمان تشریف فرما ہیں، سیاسی و سماجی رہنما ہیں، کسی نہ کسی حوالے سے عوام کی خدمت کے لیے آپ نے میرا اٹھایا ہوا ہے۔ ایکشن کمیٹی کے جو دوست یہاں پہ تشریف فرمایا، انجمن تاجران چکسواری کے عہدیداران، میں انشاءاللہ یہ آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ جہاں بھی عوامی مسائل کے حوالے سے، عوامی مفادات کے حوالے سے جہاں ہمیں بلائیں گے انشاءاللہ ہم آپ کی شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے۔ اور ایک تقریب گزشتہ دنوں ہوئی تھی چکسواری کے اندر، تو اس میں ایک نام نہاد مرکزی صدر نے تقریر کی تھی کہ یہ جو چکسواری اور اسلام آباد کے اندر مرکزی پریس کلب جو رجسٹرڈ پریس کلب ہے، ان کے علاوہ جو پریس کلب ہیں وہ ان کو بند کیا جائے۔ تو میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے آزاد کشمیر کے اندر ایک تنظیم کو 2 حصوں میں تقسیم کیا صرف اپنی صدارت کے لیے، تو پریس فاؤنڈیشن بلا شبہ سرکاری ادارہ ہے، لیکن وہ صحافیوں کی فلاح و بہبود کے لیے بنایا گیا تھا اور ہے۔ پریس فاؤنڈیشن یہ تعین نہیں کر سکتا کہ کس نے صحافت کرنی ہے اور کس نے نہیں کرنی۔ آپ ایک اخبار کے مالک بھی ہیں، آپ جب نمائندے کو آپ اپنی اخبار کی نمائندگی دیتے ہیں کسی شخص کو، تو آپ نے کوئی ایسا مجھے بتائیں کرائٹیریا بنایا ہوا ہے کہ اس لیول کا جو نمائندہ بنے گا وہ صحافت کرے گا۔ جو بھی جس مالک کو اخبار کو اپنی رقم کماتا ہے، ان کی ڈیمانڈیں پوری کرتا ہے، ان کو وہ نمائندہ بنا دیتے ہیں، تو اس کے بعد آپ آ کر پبلکلی اور یہ میسج دیں کہ کون جعلی ہے اور کون اصلی ہے، یہ کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی بھرپور مذمت کرتا ہوں میں۔ تو باقی رجسٹرڈ آزاد کشمیر کے اندر پریس فاؤنڈیشن کا جو رول ہے وہ ڈسٹرکٹ لیول اور تحصیل لیول پہ ہے۔ تحصیل لیول سے نیچے کوئی بھی پریس کلب آزاد کشمیر میں رجسٹر نہیں ہے، سوائے ایک پریس کلب جو یہاں پہ سیاسی یا کسی وجہ سے اس وقت رجسٹر ہوا جب وائس چیئرمین کی منتخب نہیں تھی۔ تو اس کے حوالے سے انشاءاللہ وقت کے ساتھ بتائیں گے کہ رجسٹر کتنا کام کرتا ہے اور غیر رجسٹر کتنا کام کرتا ہے۔ تو آپ تمام دوستوں کا شکریہ جو آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، اور بالخصوص مہمان خصوصی اور صدر محفل
آپ کا بھی بےحد مشکور ہوں. ساتھ میں چودھری حبیب اللہ صاحب آپ تشریف لائے اور آپ کی جو تھی کمٹمنٹ وہ پوری ہوئی. اس سے قبل ہم نے جو شیخ صاحب کو دعوت دی, جو ہمارے مخالفین ہیں انہوں نے ان کو جا کے منتیں تلے کر کے ان کو مکروا دیا. نذیر انقلابی صاحب کو دعوت دی, وہ بھی پروگرام میں نہیں آیا, اینڈ ٹائم پر انہوں نے انکار کر دیا. حتیٰ کہ ہم نے پیر صاحب کے پاس جا کے ریکویسٹ کی, ان کو بھی ایک تقریب کے مہمان بلایا تو ان کی طبیعت ناساز ہو گئی, ان کے بیٹے تشریف لائے لیکن انہوں نے پروپیگنڈا کیا کہ وہ آئے نہیں. تو یہ 3 جانے آج آپ نے پروگرام میں شرکت کر کے, جو اس سے پہلے ہمیں مایوسی ہو چکی تھی سیاستدانوں سے, تو وہ آج دور ہو گئی ہے. آپ کا بےحد شکریہ. تو انشاءاللہ باقی پروگرام کے دوران میں جو مہمان تشریف لائے ان کو ویلکم کروں گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ. جزاک اللہ. اس کے بعد میں دعوت دوں گا نہایت ہی ملنسار اور اخلاق طبیعت کے مالک, سابق جنرل سیکرٹری ڈسٹرکٹ بار میرپور, لیگل ایڈوائزر آزاد پریس کلب چکسواری, چودھری محمد بشارت ایڈوکیٹ صاحب سے کہ وہ اسٹیج پر آئے اور اپنے مہمان سلام کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تقریب کی مہمان خصوصی میری پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر خواتین ونگ کی صدر, معاون خصوصی وزیر اعظم آزاد کشمیر برائے قانون و پارلیمانی امور, میری بہن محترمہ نبیلہ ایوب صاحبہ, صدر تقریب استاد الاساتذہ حاجی تاسب صاحب, وائس چیئرمین میونسپل کمیٹی چکسواری, اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے دیگر زعماء اکرام, منتخب نمائندے, یونین کونسل پنڈ خرد کے چیئرمین چودھری اسرار خالق صاحب, یونین کونسل فیض پور شریف کے چیئرمین چودھری منیر احمد صاحب, آپ کے ہمراہ جملہ کونسلر صاحبان, انجمن تاجران چکسواری کے نو منتخب عہدیداران, صافی بھائیوں, نامور صافی کیسر عزیز صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, عمران بلال صاحب, راجہ غضنفر صاحب, اسلام گڑھ پریس کلب کے صدر جنرل سیکرٹری صاحب, آزاد پریس کلب چکسواری کے نو منتخب صدر میرے بھائی مرتضیٰ اطاری صاحب, سرپرست اعلیٰ سکندر کالج صاحب, قاضی جہانگیر صاحب اور جملہ عہدیداران چکسواری کے انتہائی محترم اور تمام طبقات کے نمائندہ حضرات یہاں موجود ہیں. میں آپ سب کو اس تقریب میں آمد پہ خوش آمدید بھی کہتا ہوں, کیونکہ میرا بھی بطور لیگل ایڈوائزر اس پریس کلب کے ساتھ کافی میرے خیال میں 7-8 سال سے تعلق چلا آ رہا ہے. اگرچہ میں اس کی باڈی کا تو کسی طور پہ حصہ نہیں ہو سکتا, میں ایک وکیل ہوں اور بطور وکیل میری خدمات انہوں نے حاصل کر رکھی ہیں. اس لحاظ سے میرا ان کے ساتھ ایک طویل عرصہ سے تعلق بھی چلا آ رہا ہے. آج اسلام گڑھ پریس کلب کے صدر صاحب اور جناب مرتضیٰ اطاری صاحب, آپ کی باتوں سے مجھے ایک بات بڑی شدت سے محسوس ہوئی کہ جو آپ کا صافی برادری کا کسی طور پہ آپس کا اختلاف ہے, وہ شاید آپ ہم پہ, سول سوسائٹی پہ اور سیاسی قیادت پہ آپ کی نظر ہے کہ وہ شاید اسے دور کریں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی طبقے کی نمائندگی کوئی تنظیم دراصل ہے ہی منظم ہونے کا نام ہے, اسی طور پہ اسی صورت میں بہتر طور پہ ہو سکتی ہے جب آپ یکجا ہوں, منظم ہوں. میں اس اسٹیج کی وساطت سے ایک بار پھر چکسواری پہ, خاص طور پہ چکسواری کی صافی برادری سے اپیل کروں گا, گزارش بھی کروں گا کہ آپ ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں. میں نے جب میں ڈسٹرکٹ بار کا جنرل سیکرٹری تھا اپنے طور پہ چھوٹی سی کاوش کی تھی, بہت قریب پہنچ کے پھر شاید وہ کسی وجہ سے نہ ہو سکا. آج بھی میں
अपनी सियासी क़यादत से भी, अपनी बहन मोहतरमा नबीला यूं साहब से भी कहूँगा कि आप भी, चूँकि आपका तल्लक चकसवारी से है, चकसवारी के साथियों को मुतहिद करने में आपका भी जो रोल बनता है वो भी अदा करें। जनाब हाजी तासफ साहब और हमारे भाई नदीम रफियार साहब, चेयरमैन साहब, उनसे भी मैं गुजारिश करूँगा कि जिस तरह अंजुमन ताजरा एक बेहतरी की तरफ गामज़न हुई है, अगरचे उनका भी इख्तिलाफ मौजूद है, मैं समझता हूँ वक्त के साथ साथ वो भी दूर होगा। और जिस तरह आप इनकी रहनुमाई कर रहे हैं मुल्क नुमाइंदे, साफियों की भी मैं समझता हूँ इसी तरह इनकी मशावरत से, इनकी रहनुमाई से इस इत्तेहाद को आगे बढ़ाएगा। आप बिलाशुबा आज़ाद प्रेस क्लब के तमाम साफी और इधर बैठे हुए दीगर साफी हज़रात भी इंतहाई प्रोफेशनल हैं। हम सियासी कारकुनों की और सियासी क़यादत की आपने हर जहां मुनासिब तनकीद बनती है हमेशा तनकीद की है, और मैं आपको मुबारकबाद भी देता हूं कि जब कोई काम हमसे बेहतर होता है, हमारी क़यादत कोई बेहतरी का काम करती है तो उसकी तारीफ भी करते हैं और इज्जत अफजाई भी करते हैं। मौजूदा ये जो दौर जा रहा है, खासतौर पे हमारे असम्बली के इलेक्शन के बाद और ये बल्दियाती इलेक्शन के बाद, आप जिस अंदाज में हमारे मुंतखब नुमाइंदों की हौसला अफजाई कर रहे हैं, मैं समझता हूँ इस पे भी आप मुबारकबाद के मुस्ते। और इंशाल्लाह मैं समझता हूँ हमारे सियासी कारकुनों का, सियासी क़यादत का और हमारी साफी बरादरी हो या अंजुमन ताजरा हो, जितनी भी सिविल सोसाइटी है, उसका ये तल्लक मजीद आगे बढ़ेगा। मैं इस स्टेज की वसातत से आप तमाम अहबाब को और नौ मुंतखब नुमाइंदों को मैं एक बार फिर मुबारकबाद देते हुए इस तवक्को का इजहार करूंगा कि चकसवारी के मसाइल की बेहतरी के लिए आप जो भी जितना भी किसी का किरदार है वो भरपूर अंदाज में अदा करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला हमारी सियासी क़यादत भी जिस अंदाज में चकसवारी को एक तामीर और तरक्की के रास्ते पे डाल चुकी है, वो वक्त दूर नहीं, चकसवारी एक बेहतर पूरी रियासत के अंदर बेहतर नक्शा पेश करेगा। और मैं खास तौर पे म्यूनिसिपल कमेटी चकसवारी के वाइस चेयरमैन साहब यहाँ मौजूद हैं, मैं आपको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ तासिफ साहब। इस मुख्तसर मुद्दत में, मेरे ख्याल में अभी साल का अरसा नहीं हुआ, मैडम नबीला यहाँ बैठी हुई है, चकसवारी की म्यूनिसिपल कमेटी तामीर और तरक्की के लिहाज से उस हवाले से जिस प्रोग्रेस जो दे रही है पूरी रियासत के अंदर सफ़े अव्वल में है। इस पे मैं आप तमाम चकसवारी के मुंतखब नुमाइंदों को और म्यूनिसिपल कमेटी के मुतल्लिकीन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। वक्त मेरे ख्याल में वक्त की कमी है, 4 बजे स्टेट सेक्रेटरी साहब अनाउंस कर रहे थे, हमने खत्म भी करना है। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। मंजिल तो मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। अब मैं दावत दूंगा साबिक सदर और जनरल सेक्रेटरी और साबिक सरपरस्त आला आज़ाद प्रेस क्लब चकसवारी, हमारे नहायत ही शोला बयां काजी जगीर अहमद साहब से कि आप स्टेज पर आए और अपने ख्यालात का इज़हार करें। ऐसा शोला बयां से कोई वैसे जनरल गल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे लिए सबसे बड़ा एजाज़ है, टाइटल तो शायद आपको मोहतरमा मिले होंगे, लेकिन हमारे लिए ये सबसे बड़ा एजाज़ है कि दुख्तर चकसवारी आज हमारे पास बैठे। मैं आपका दिल की अमीर रही से शुक्रिया अदा करता हूँ। चौधरी हबीबुल्लाह साहब आपका भी, आज कासिम साहब आप बेमिसाल हैं, आपकी मिसाल नहीं। चौधरी मीर साहब मेरी यूनियन कौंसिल से तल्लक रखते हैं, आपका भी शुक्रिया। चौधरी शेर साहब मेरे अच्छे दोस्त हैं, बुजुर्ग लेकिन अच्छे दोस्तों में से, इस्लाम घाट से खूसी तशरीफ लाए, आपका शुक्रिया। चौधरी सरार साहब यूनियन कौंसिल पिंड कलां के चेयरमैन हैं, आपका भी शुक्रिया। चौधरी जहांगीर साहब आपका भी शुक्रिया। पंडाल में बैठे हुए मेरे दोस्तों, ताजरों, एक्शन कमेटी वालों, भाइयों, सहाफियों, कौंसलर तारिक साहब, सबको मेरी तरफ से आज जाना सुना। यहाँ पे टाइम की किल्लत तो है ही, चंद बातें गुजारिश करना चाहूँगा। मोहतरमा जैसे हमारे सदर साहब ने और इस्लाम घाट के सहाफियों ने नुमाइंदगी की, सहाफत की,
اصل میں صدر صاحب نے تو کچھ بتایا, کوئی صاحب آئے تھے, یہ بات نہیں ہوتی. بات یہ ہے کہ کردار سے اور کام سے آپ کو پہچانا جاتا ہے. اگر آپ کا کام ہوگا تو جو چاہے جو مرضی ہو جائے. انہوں نے لفظ بولا تھا صدر صاحب دو کام, میں اس کی ڈیفینیشن ایسے کرنا چاہتا ہوں. میاں صاحب نے اس کے بارے میں لکھا ہے, چنگے بندے دی صحبت جیویں دکان اتارا, سودا لئیے نہ لئیے ہلے آن ہزارہ. صاحب آپ میں سے ہلے آنے چاہیے, آپ کا پتہ چلنا چاہیے کہ آپ صحابی ہیں. تو برے بندے کا بھی بتا دوں, میاں صاحب نے یہ بھی کہا تھا, برے بندے دی صحبت جیویں دکان لوہارا, کول بے یہ چھیکا پہ ہزارہ. بات یہ نہیں ہے. ہم تو یہ پیغام دیتے ہیں کہ آپ آج الحمدللہ جو جستجو جو لگن ہم نے شروع کی تھی, میں سمجھتا ہوں اس میں سے آپ صدر صاحب 80% کامیاب ہو گئے. آپ کے ادارے میں, آپ کے کلاب میں ڈگری ہولڈر موجود ہیں, بی اے ایم اے والے ساتھی صحافی موجود ہیں. یہ آپ کی جدوجہد کو اور سکندر ریاض قادر صاحب کی جدوجہد کو بھی میں سلام پیش کرتا ہوں, جنہوں نے اتنی جستجو لگن سے آج ان نوجوانوں کو موقع دیا. یہ ہمارے 4 مقرر تھے, لیکن ٹائم کی کمی کی وجہ سے ہم نے صرف ایک ہی مقرر موضوع آپ کے سامنے پیش کیا. اس سے زیادہ شعلے بیان تیار تھے, کہہ رہے تھے کہ ہم نے شعلے بیان اپنی تقریریں کرنی ہے, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی مجمع سجے گا تو ان کو بھی موقع دیا جائے گا. اور دوسری بات, جو آپ پروگراموں میں صدر صاحب جاتے ہیں, آج آپ جو ڈسپلن دیکھ رہے ہیں, یہ چکسواری آزاد پریس کلب کے صحافی کھڑے ہیں اور گزشتہ 2 گھنٹے سے کھڑے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی لگن, اسی جستجو اور اسی جدوجہد سے یہ آئندہ بھی کام کرتے رہے. میں ان کو بھی سلام پیش کرتا ہوں اور آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ان نوجوانوں کے لیے تالیاں ضرور ہونی چاہیے. یہ اپنے میسج پہنچاتے ہیں. خلیل انقلابی صاحب یہاں بیٹھے ہیں, گزشتہ ماہ انہوں نے جوائن کیا. یہ ہمارے ڈگری ہولڈر بھی ہیں, صحافت میں انہوں نے ڈگری کی ہوئی ہے. میں کب سے دیکھ رہا ہوں کہ یہ ایک اخوان کی میٹنگ کر رہے ہیں. میں تو صدر صاحب یہ کہتا ہوں ان سے, ستمگار ادھر آ ہنر آزمائے, جن کی بات آپ کر رہے ہیں, ستمگار ادھر آ ہنر آزمائے, تو تیر آزما ہم جگر آزمائے, ستم کی نظروں سے نظریں ملا کے دیے. ہم تو یہ کہتے ہیں صدر صاحب, مایوس نہیں ہونا, ستم کی نظروں سے نظریں ملا کے دیے, 2 دن اگر ہم کم جیے تو کیا ہوا, ہم تو ان کے ساتھ جیے جو شمع جلا کے دیے. بہت شکریہ. میں یہاں پہ آئے ہوئے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں, یہ جو نکتہ وار ہوتے ہیں, آپ کے نکتے اٹھاتے رہیں گے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے کہ آپ کسی دن آپ کی اگر مخالفت نہیں تو آپ کا دن اچھا نہیں گزرا. لوگ آپ کی مخالفت نہیں کرتے, آپ کے کام کی مخالفت کرتے ہیں. جیسے آپ نے کہا, آپ نے بہت اچھے کام کیے. میں ایک آزاد پریس کلب کا جنرل سیکرٹری صدر سربراہ اعلیٰ رہ چکا ہوں. الحمدللہ آج میں سرفروغ ہوں. آج میرے جو یہ ننے منڈے ہو, یہ بچے بی اے میں والے آج معاشرے کی آنکھ بنے. میں الحمدللہ اپنے آپ یہ فخر محسوس کرتا ہوں کہ ہم نے اقتدار جیب میں نہیں رکھا, ہم نے اس پہ مسلط نہیں رکھے. یہاں پہ تو کئی دہیوں سے لوگ ایک ہی عہدوں پہ, ایک ہی جگہوں پہ مسلط ہیں. جو شہر صاحب آپ نے ٹھیک کہا, آپ نے بہت کوشش کی تھی, لیکن آپ نے یہ نہیں بتایا کہ اس میں سے پیچھے کون رکھا تھا. ہم آپ کی اس لحاظ سے قدر کرتے ہیں. ہم تو اس وقت بھی حاضر تھے. ہم تو جمہوری لوگ ہیں, جمہوریت کو ماننے والے لوگ ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جمہوریت امن و سکون کے ساتھ ہو, لیکن جو دکانیں بولے پھر اس کو جواب دینا بھی تو ہمارا حق بنتا ہے. نبی صاحب, ہماری دکان میں اچھا سودا اس وقت الحمدللہ. ہماری دکان میں جو مشاہد صاحب, میں نے آپ کو بولا خلیل انقلابی صاحب ڈگری ہولڈر بیٹھے ہوئے ہیں, راجہ عبد الباسط صاحب جو اسپیچ کر کے گئے ایم اے انگلش بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں پہ روف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, بی اے بیٹھے ہوئے ہیں, یا جو بھی ساتھی ہیں ماشاءاللہ. ایک میں ہمارا باقی سارے پڑھے لکھے ہوئے. تو اس کے بعد 4 چیزیں بتانا چاہوں گا کہ وہ نکتہ وروں کی بات چلی تھی تو مجھے ویسی عادت ہے 2 شعر پڑھنے کی. نکتہ وروں نے ہم کو سجایا کہ خاص بنو عام رہو, محفل محفل پھرو دنیا میں گمنام رہو. میں آپ سب کا ایک بار پھر اس شعر کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں, چونکہ ٹائم کی کمی ہے. یہاں پہ جتنے بھی ہیں میں کسی کا نام نہ اس لیے نہیں لے رہا ہوں کہ یہ ذمہ داری منتخب صدر, منتخب تو پہلے تھے, آپ منتخب صدر ہو چکے, وہی کریں گے. میں صرف آپ نے اتنا ٹائم دیا, میں آپ کا بہت بہت شکریہ. اور
मोहतरमा नबीला यूब साहिबा, आपका शायद ये एहसान है हम पे, शायद हम ना चुका सकें। आप आई, रौनक आई, बहारें आई और फख्र है चकसवारी की आवाम को आप पे। जिस जस्तजू लगन जदोजहद से आपने जमात का साथ दिया, जमात को परवान चढ़ाया, आज माशाल्लाह आप असेंबली तक पहुंची और मैं उम्मीद करता हूं कि असेंबली में जाके भी आप चकसवारी की आवाज़ बनेंगी। चौधरी नईम साहब का जिक्र हुआ, चौधरी मुशाहिर साहब ने किया, मैं उनको भी खराज अकीदत पेश करता हूँ कि चकसवारी में उनकी जदोजहद भी एक मिसाली है। मुशाहिर साहब आपके काम भी हम देखते हैं, तो यूनियन कौंसिल फैजपुर में भी अच्छे काम हो रहे हैं। मतलब आपका एक बार फिर शुक्रिया, आप हमारे कहने पे यहाँ पे आई। आपका एहसान शायद लफ्ज़ों से बयान नहीं हो सकता, क्योंकि हम सताए हुए लोग थे सियासी लोगों से। आपने हमें सलाह अफजाई दी, इज्जत दी, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए चौधरी आशिफ रज़ाक भानिया साहब, मास्टर यासीन कौंसल साहब, इफ्ज़ाल चौधरी साहब, खालिद हुसैन सारम साहब, तारक भट्टी कौंसल साहब, सवाब फाउंडेशन से जनरल सेक्रेटरी व मेंबरान आबद हुसैन चौधरी फलाक, हाजी मोहम्मद अदनीस साहब फलाक, शफकात अहमद तबस्सुम एईओ साहब, मास्टर मोहम्मद अकरम कौंसल साहब, हाजी मंजूर हुसैन पनियाम, चौधरी ज़ुबैर गुजर साहब, कौंसलर अमदा रज़ाक साहब, चौधरी ज़ुबैर एडवोकेट साहब, राजा साजिद महमूद साबिक जनरल सेक्रेटरी अनवर ताजा चकसवारी, चौधरी खादिम हुसैन, चौधरी अशरफ साहब, ख्वाजा रिजवान लोन साहब, चौधरी अब्दुल शकूर सदर मरकज़ी अंजुमन ताजरान चकसवारी, अलादीता साहब, गौसुद्दीन साहब, बारी खान साहब, मुल्तान खान साहब, प्रोफेसर तनवीर अहमद अतारी साहब, चौधरी एहसन कौंसल पनियाम, आप तमाम लोग हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, आपका शुक्रिया। और सीनियर साफ़ी राजा गजनफर साहब, शाहरोज़ राजा एडवोकेट साहब, आप भी तशरीफ़ लाए, आपका भी शुक्रिया। जो नाम नहीं ले सका माज़रत। अस्सलाम वालेकुम। अब मैं दावत दूंगा कायम मकाम चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी चकसवारी उस्ताद मोहतरम हाजी तासर हुसैन चौधरी साहब से कि आप स्टेज पर आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। इनके लिए एक दफ़ा तालियां दें। इंतहाई काबिल एहतराम मोहतरमा नबीला यूब साहिबा, मेहमान खुसूसी, प्रोग्राम में मौजूद, स्टेज पर, पंडाल में सियासी व समाजी शख्सियात, प्रेस और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मुतल्लिका इंतहाई काबिल एहतराम मेरे दोस्तों अहबाब, यहाँ पर एक तीसरा तबका सहाफ़त से फ्री लांसर भी मौजूद हैं। चकसवारी में या तो यूट्यूबर हैं या प्रेस का काम करते हैं, क्योंकि पहले से प्रेस होता था, अब यूट्यूब बड़ा इफेक्टिव अंसर आ गया है इसमें। मैं सबको यहाँ खुशामदीद कहता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आए और ये रौनक बनी। मैं 2-3 बातें करके इजाज़त चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं तमाम मुर्तज़ा साहब आपको और आपकी तमाम टीम को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। आपका ये आज अमल मुकम्मल हो गया, आपकी जिम्मेदारियाँ बढ़ गई। इसके बाद तमाम जो प्रेस के मुतल्लिकीन हैं, मैं उनसे एक इल्तमास करूँगा। मैंने भी MA सहाफ़त का पेपर किया किसी ज़माने में, अब तो बूढ़ा हो गया हूँ। इसमें 2 चीज़ें इंतहाई ज़रूरी हैं। एक, कलम की हुर्मत को बरकरार रखना और दूसरा, लोगों की इज्जत नफ्स का ख्याल रखना। जब ये 2 बातें आप करेंगे, अकाइद लिखें लेकिन ऐसे अल्फाज से लिखें कि किसी को वो निशाना ना बनाए, बल्कि उनकी इस्लाह के लिए लिखें। तो मैं समझता हूँ कि दुनिया की कोई ताकत आप पर उंगली नहीं उठा सकती। सहाफ़त नाम ही अकाइद लिखने का है, अकाइद बयान करने का है। आप लोग इस अज़म के साथ आगे बढ़े, दूसरा जो करता है वो करता जाए। मैंने पीछे प्रोग्राम में भी, गालपुर ये हमारे अंजुमन ताजरान का प्रोग्राम था, उसमें भी कहा था कि किसी प्रोफेसर ने अपने स्टूडेंट से कहा
کہ اس نے ایک لائن لگائی، لکیر لگائی بلیک بورڈ پر. اس نے کہا کہ اس کو چھوئے بغیر لمبا کریں. جو بھی بچہ جاتا وہ کہتا یہ ناممکن ہے. استاد اٹھا، اس نے اس کے بالکل متوازی ایک اور لائن کھینچ دی جو دونوں طرف سے لمبی تھی. اس نے کہا میں نے اس کو ٹچ نہیں کیا اور یہ اس سے بڑھ گئی ہے. میں بھی آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ دوسرے جو کہتے ہیں جو کرتے ہیں کرتے رہیں. آپ اپنی منزل پر نظر رکھیں، اپنے کام پر توجہ دیں اور کام اتنا کریں کہ لوگوں سے بڑھ جائیں. وہ وقت دور نہیں کہ آپ اپنا آپ بنوا لیں گے. وما علینا الا ہماری تقریب میں شامل ہوئے کونسلر عبدالقیوم احمد صاحب، فیض پور شریف، حاجی امجد حسین صاحب، پروفیسر اشفاق انجم صاحب، پروفیسر فریاد صاحب، آپ کا بھی بےحد شکریہ. شہزاد عظیم صاحب، طاہر شہزاد صاحب. انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی. اب میں دعوت دوں گا ہماری مہمان خصوصی ممبر قانون ساز اسمبلی محترمہ نبیلہ ایوب ایڈوکیٹ صاحبہ، معاون خصوصی قانون و انصاف و انسانی حقوق پارلیمانی عبور. آپ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کرنا. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قابل صدر احترام صدر تقریب استاد محترم حاجی طاصف صاحب. استاد محترم اس لیے کہا ہے کہ میرے میاں کے استاد ہیں تو پھر میرے بھی استاد ہیں، استادوں کا استاد. قابل صدر احترام صدر پریس کلب مرتضیٰ اطاری صاحب، سکندر کالس صاحب، سیکرٹری جنرل سابق سیکرٹری جنرل ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن جناب چودھری بشارت صاحب، جناب چودھری حبیب اللہ صاحب، چودھری منیر صاحب، ٹھیکیدار شعیب صاحب، اسٹیج پہ بیٹھے اور پنڈال میں بیٹھے ہوئے مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں. سب سے پہلے میں نو منتخب عہدیداران آزاد پریس کلب کو آج حلف اٹھانے پر، نئی ذمہ داریاں سنبھالنے پر مبارکباد پیش کرتی ہوں. اور یہ جو خوبصورت تقریب جن منتظمین نے سجائی انہیں خراج تحسین پیش کرتی ہوں. صحافی معاشرے کے بلا تنخواہ صفائی ہوتے ہیں. معاشرے کا چوتھا ستون صحافت پہ مشتمل ہے اور کوئی بھی عمارت 3 ستونوں پہ کھڑی نہیں رہتی. ہمیشہ چوتھے ستون کی بھی اسی طرح ضرورت ہوتی ہے معاشرے کو. اور آپ معاشرے میں نمو پانے والی معاشرتی نامواریوں کو اجاگر کر کے عوام کے سامنے رکھتے ہیں، ان کے حل کے لیے کوشش کرتے ہیں اور قلم کی حرمت کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی عزت نفس کا بھی خیال رکھتے ہیں. مرتضیٰ اطاری صاحب، آپ اسٹیج سے کچھ مایوس مجھے نظر آئے، لیکن میرا آپ کے ساتھ تعلق اس وقت سے ہے جب آپ مہاجرین کے حقوق کی بحالی کے لیے، ان کو گھر دلانے کے لیے، ان کے رائٹ دینے کے لیے جدوجہد کیا کرتے تھے. میں یہ آج سے 10-15 سال قبل کی بات کر رہی ہوں. 12 سال قبل آپ نے 12واں کے اندر ایک پروگرام رکھا تھا جس میں میں ہی آپ کی مہمان خصوصی تھی، اور اسی پروگرام کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کی اسی جدوجہد کو اس وقت سے میں دیکھ رہی ہوں. اس لیے میں نے آج کے آپ کے اس پروگرام میں آنے کی حامی بھری. اس میں کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے.
مجھے یہ بھی پتہ تھا کہ آپ کے کس کے ساتھ اختلاف ہے، یہاں کیا ہے، یہاں کی صورتحال کیا ہے، لیکن میں نے کبھی شخصیات کے اختلاف کو مد نظر نہیں رکھا، میں نے کبھی آپس کے آپ کے اختلاف کو مد نظر نہیں رکھا، میں نے اپنی سوچ میں ہمیشہ مثبت پہلو کو اجاگر کیا، اور اسی کی وجہ سے میں یہاں پہ موجود ہوں۔ میرا بھی آپ کی طرح کوئی بڑا بیک گراؤنڈ نہیں ہے، بیوروکریٹ کی بیٹی تھی، کوئی سیاست میں تو بڑا میرا جو ہے وہ نام نہیں، لیکن میری جدوجہد ہے، میری جدوجہد کو میری پارٹی نے ریکگنائز کیا، اور آج آپ کے سامنے معاون خصوصی قانون و انصاف جو آزاد کشمیر کا سب سے بڑا ایک پورٹ فولیو ہے اس کو لے کے بیٹھی ہوں۔ تو یہ بات اس لیے کی ہے کہ آپ کسی بھی بات میں، آپ کی بات میں مایوسی نہ ہو، ناامیدی نہ ہو، آپ جدوجہد کریں گے، آپ اپنی آواز حق کے لیے اٹھائیں گے، آپ محنت کریں گے تو کامیابی آپ کے قدم چومے گی، اور انشاءاللہ ایک دن آپ جو دوسرا آپ کے مدِ مقابل پریس کلب ہے، اس سے زیادہ لوگوں کو، اس سے زیادہ جو ہے وہ آپ ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے معاشرے میں نمایاں مقام رکھیں گے۔ میں کسی نے بات کی کہ کشمیر کی آزادی کے لیے، تو میں آج کے پروگرام میں چونکہ آپ معاشرے کی آنکھ ہیں تو آپ سے یہ ریکویسٹ کرنے آئی ہوں کہ جہاں آپ آٹے کے لیے بحران کو دور کرنے کے لیے باہر نکلتے ہیں، آپ اپنے بجلی کے بلات کے لیے باہر نکلتے ہیں، تو وہاں اپنی اجتماعی سوچ کے ساتھ ساتھ انفرادی سوچ کے ساتھ ساتھ اجتماعی سوچ کو ضرور لے کے چلیے۔ ہمارے کشمیر کو ہماری ضرورت ہے، ہماری پہلی ترجیح ہماری ریاست ہے، مقبوضہ کشمیر آزاد ہوگا، ہماری ریاست کمپلیٹ ہوگی تو ہم آزاد فضاؤں میں سانس لے سکیں گے۔ 5 اگست 2019 کے اس سالے کے بعد سپریم کورٹ کی حالیہ اس فیصلے میں کتنے ایک لوگ تھے جنہوں نے خالصتاً اس بنیاد پہ کال دی کہ آج ہم مقبوضہ کشمیر کے بہن بھائیوں کے لیے نکلتے ہیں۔ میں نے آپ کے ہڑتالیں بھی دیکھی ہیں، میں جس بات کی بیٹی ہوں وہ آپ کے درمیان ہمیشہ، حاجی اورنگزیب صاحب آپ کے درمیان ہمیشہ ہر ایک پروگرام میں ہوتے ہیں، ہر ایک احتجاجی مظاہرے میں ہوتے ہیں، میں اس لیے سب پروگرام واچ بھی کرتی ہوں۔ تو آپ کسی دن اپنی زندگی کا ایک دن، میری آپ سے ریکویسٹ ہے، چکسواری کے چونکہ بھرپور احتجاجی پروگرام چکسواری کے اندر ہوتا ہے، مقبوضہ کشمیر کے سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلے کے خلاف بھی آپ لوگ باہر نکلیں، اور تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ ہمارا دکھ جو ہے وہ کشمیریوں کا دکھ سانجھا ہے، ہمارا درد سانجھا ہے، اور ہمارے دلوں میں ان کی آواز جو ہے وہ دھڑکتی ہے، ہمیں تکلیف بھی ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے میں آپ سب سے گزارش کروں گی کہ آپ جب بھی کبھی احتجاج کریں آپ ضرور اپنی آواز اٹھائیں۔ اور جہاں تک بات ہے صحافیوں کی کہ یہ بات ہوئی کہ ہم جو ہے وہ یہاں پہ فلاں کی ایجوکیشن اتنی ہے یا فلاں صحافی ہے نہیں ہے، زندگی میں کبھی باتیں گنوائی نہیں، لیکن شاید آپ کی نالج میں نہیں ہے، اس لیے صرف ایک بات شیئر کر رہی ہوں کہ 6 ماہ پہلے میں نے آپ کا جرنلسٹ پروٹیکشن ایکٹ اسمبلی کے اندر پیش کر چکی ہوں، اس میں کوالیفیکیشن بھی ہے، اس میں آپ کا باقی کرائٹیریا بھی ہے، جو لینا چاہے مجھ سے لے کے پڑھ سکتا ہے، اس میں جو سجیشن دینا چاہے وہ قائمہ کمیٹی کے سپرد ہو چکا ہے۔ اس کے بعد آپ کا یہ شکوہ بھی دور ہو جائے گا کہ کون کیا ہے، کس کی حیثیت کیا ہے، کس کی یہ کیا نہیں ہے، تو یہ انشاءاللہ جلد از سی بات ہو جائے گا۔ جہاں میں نے لائف پروٹیکشن ایکٹ جب میں نے اسمبلی کے اندر بھیجا تو اس وقت میری یہ ذمہ داری تھی کہ میں آپ کے لیے بھی وہ ایکٹ بناؤں اور اس کو اسمبلی تک پہنچاؤں تاکہ آپ کی پروٹیکشن بھی ہو سکے اور آپ کے کرائٹیریا بھی مختص ہو سکے۔ تو آپ کو پوری کوشش کی ہے کہ اپنی ذمہ داریاں سے عہدہ برا ہو سکے۔ اور یہاں تک چکسواری کے مسائل کی بات ہے، میں اور میرا بھائی قاسم مجید ہم دونوں مل کر آپ کے مسائل کے لیے حل کے لیے کوشاں بھی رہتے ہیں، اور وہ ہمیشہ میرے سے 2 قدم آگے آپ کے منصوبہ جات کے لیے، آپ کے لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے آگے بڑھ کے کوششیں کرتے رہتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ
میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں مرتضیٰ صاحب کہ آپ جب بھی ہمیں بلائیں گے انشاءاللہ میں آپ کے لیے آؤں گی. اور آپ نے کہا کہ دو باتیں میں آپ کے گوشگزار کرنا چاہتا ہوں. ایک بات آپ نے گوشگزار کی کہ آپ مظلوموں کے ساتھ چلا کریں اور لوگوں کی جو غریب اور بے سہارا لوگوں اور عامل لوگوں کی. آپ لوگوں نے یہ بھی شاید سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا قانون سازی اس کے لیے بھی. جب چکساری کے اندر ایک مس ہیپ ہوا ایک بچی کے ساتھ اور اسلام گڑھ میں ٹڈیال میں, تو تب بھی اسمبلی کے اندر میرا توجہ طلب نوٹس میں نے وہاں پہ بھیجا اور اس پہ پھر میں نے بیان کروایا کہ کوئی فیمیل ادارے کے اندر کوئی میل جو ہے وہ اس طرح کے مذہبی جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے اندر وہ نہیں اپائنٹ ہو سکتا. تو اپنی کوششیں کرتی رہتی ہوں, جہاں کہیں کوتاہی ہو آپ مجھے نشاندہی کریں, پوری کوشش کروں گی کہ آپ کے مسائل کے حل کے لیے اپنے جو ہے وہ توانائی صرف کر سکوں. میں اسی پہ اجازت چاہتی ہوں اور آخر میں آپ کے لیے یہ کہتی ہوں کہ تم یہ باد مخالف سے نہ گھبرائے ہے کام, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. وما علینا الا البلاغ المبین. بہت شکریہ محترمہ نبیلہ ایوب صاحبہ, آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. ہمارے پروگرام میں تشریف لائے حسن حسین یو کے سے, حسنین یاسین صاحب ڈڈیال سے, چودھری نوید صاحب, چودھری عبدالقیوم صدر الفلاح سوسائٹی سر, حاجی شکیل صاحب, اشر حسین صاحب, ایکشن کمیٹی کے رضاکاران شہزاد عظیم صاحب, قیصر عزیز سینئر صحافی صاحب, عدیل مغل صاحب, باقی بھی جتنے بھی دوست یہاں پہ تشریف لائے. اگر کسی کا نام نہ لے سکوں تو معذرت. نیام سے زین طالب صاحب تشریف لائے. تو آج شب بارات کا دن ہے. اپنے ہمارے بڑے بھائی عمران بلال صاحب آپ بھی تشریف لائے, آپ کا بھی شکریہ. آج شب بارات کا دن ہے تو اپنے مہمین کے لیے دعا مغفرت کرتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے چاہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. یا اللہ جو قرآن پاک پڑھی اس کا ثواب ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حدیث تو نظرات پیش کرتے ہوئے فرما حضور کے صدقے وسیلے سے اللہ علیہ السلام سے نکاح پہلے صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنے انبیاء کرام رسول تشریف لائے. حضور کے والدین صحابہ کرام اہل بیت اطہار امہات المومنین شہداء کرام بزرگان دین کو پیش کرتے قبول فرما, تمام کے درجات کو بلند فرما. یا اللہ حاضرین محفل ہم سب میں سے جتنے بھی ہمارے عزیز و اقارب اس دنیا سے فتح فرما دیا سب کو اس کا ثواب جاتے قبول فرما. تمام کی صغیرہ فضیلہ گناہ معاف فرما, قدر کی تمام بلاز آسان فرما. یا اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. آمین. یا اللہ جو ہم نے یہ حلف وفا لیا اس پہ قائم رہنے کی ہمیں طاقت و ہمت عطا فرما. آمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان. وصلی اللہ تعالی علی رسول الحق ونور عرش نبینا و شفیعنا و مولانا محمد اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. تمام دوستوں کا بے حد شکریہ. جو ساجد صاحب انسپیکٹر کو آپ بھی تشریف لائے, آپ کا بھی شکریہ.